नमस्कार, आदाब। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ है मराठी के मशहूर राइटर डॉक्टर G.A. कुलकर्णी की कहानियों की। इन कहानियों का उर्दू में तर्जुमा जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब ने किया है और हम इसे कथा कथन में मराठी और उर्दू दोनों ज़बानों में स्टेज पर पेश भी करने वाले हैं। इस सिलसिले में आज मैं आपको उनकी पहली कहानी सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान यानी शीर्षक है साधु। आइए सुनिए डॉक्टर A.G. कुलकर्णी की कहानी साधु। वो थका मांदा साधु उस गांव में पहली बार दाखिल हुआ था, मगर उसने गांव की हुदूद में इस एतमाद से कदम रखा था जैसे गांव के सारे गली कूचे उसके देखे भाले हों। गांव के किनारे बहुत सी औरतें पानी भर रही थी, जिनमें बूढ़ी जवान सभी शामिल थी। उन मुख्तलिफुल उम्र औरतों पर नज़र पड़ते ही वो ठिठक गया। उसके बूढ़े चेहरे की झुर्रियाँ मज़ीद गहरी हो गई और माथे पर अंदरूनी कर्ब की एक लकीर सी उभर आई। ज़माना हाल की लम्हा लम्हा बदलती बिसात पर जीने वाले इन बेवज़ाहत लोगों पर उसे बड़ा तरस आया। उनमें से एक एक के मुस्तकबिल का हाल वो खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। खुसूसन उसकी निगाहें उस दोशीज़ा पर जमकर रह गईं जो कुएं की मेड़ पर झुकी डोल से पानी खींच रही थी। उसके झिलमिल करते लिबास से पता चलता था कि वो एक नौब्याहता दुल्हन है। उसका जिस्म हल्दी की गांठ जैसा चमकदार और पुरकशिश था। वो इतनी नौउम्र थी कि शबाब की आमद के बावजूद उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत बाकी थी। साधु के देखते ही देखते उसका चेहरा मस्क हो गया और हल्दी की गांठ जैसा पुरकशिश बदन मुर्दा ढोर की तरह फूलने लगा। साधु ने घबरा कर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया और भर्राई हुई आवाज में एक राहगीर से बोला, इस लड़की को देखते हो? वो अभी कुएं में डूब कर मर जाएगी। फिर बगैर रुके तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो सड़क के पहले मोड़ पे पहुंचा था कि अकब से बेतहाशा औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, मगर उसने मुड़कर देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी। वहाँ जो कुछ होना था उसने अपनी निगाहें पेशबीन से पहले ही देख लिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खस्ता हाल झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें एक स्याह फाम लोहार अपने वजनी हथौड़े से लोहा कूट रहा था। सामने बड़ा सा अलाव दहक रहा था, जिससे आग की चिंगारियों का फव्वारा सा उड़ रहा था। अलाव की सुर्ख रोशनी में वो लोहार यूं दिखाई दे रहा था जैसे अभी अभी समुंदर मंथन के बाद इसी आग से स्याह मोती की तरह बरामद हुआ है। पास ही एक छोटा बच्चा बड़े इन्हमाक से शोलों की लपलपाती जबानों से उड़ने वाली चिंगारियों का रक्स देख रहा था। साधु ने यह सब देखा, मगर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसने इस जानिब क्यों निगाह की। पेश आने वाले हादसे ने उसे फिर मुस्तरिब कर दिया और उसने पास खड़े हुए शख्स से कहा, अब यह बच्चा झुलस कर मर जाएगा, और तेजी से आगे बढ़ गया। वो शख्स साधु की इस बात पर पहले तो चौंका, फिर दूर जाते साधु को सड़ी समझकर उस पर एक अजीब सी निगाह डाली और मज़ाक़खेज़ अंदाज में हंसा। वो बच्चा उसी शख्स का था और पिछले कई रोज से इसी तरह रोज़ाना आकर वहाँ बैठता था और लपलपाते शोलों का तमाशा देखता रहता था। कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। इतने में लोहार उठा, उसने उंगली से पेशानी और गर्दन का पसीना साफ किया
اور اکڑی ہوئی شریانوں کو ڈھیلا چھوڑتا ہوا پانی پینے کے لیے اندر چلا گیا۔ سادھو تیز تیز قدم اٹھاتا کسی اندیکھی انجان زنجیر سے بندھا چلا جا رہا تھا۔ سامنے نکڑ پر املی کا پیڑ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس درخت کے سرسبز سائے تک پہنچتے پہنچتے بچے کی چیخ سنائی دے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ جو ہی اسے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں قدم رکھا، پشت سے ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ سادھو کے قدم رکے نہیں، وہ چلتا ہی رہا۔ اب وہ گاؤں کے باہر آ چکا تھا اور اس کا اعصابی تناؤ بھی کم ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس سامنے والی ٹیکری کے دامن میں مندر ضرور ہوگا۔ چند قدم طے کرتے ہی اس کی نظر مندر پر پڑی۔ وہ ایک پرانا بوسیدہ مندر تھا جس کے ستون ڈھہ چکے تھے، مورتی ٹوٹی پڑی تھی اور چاروں طرف تارا جی کا راج تھا۔ اس نے سوچا اب اس مندر کے گوشے میں مرگ چھالا بچھائے وہ سکون اور اطمینان سے اس کی راہ دیکھتا رہے گا۔ وہ اس مسافر کسی طمانیت محسوس کر رہا تھا جو ایک طویل عرصے کے بعد کسی گھنے درخت کے سائے میں پہنچ گیا ہو۔ اس نے مرگ چھالا فرش پر بچھایا اور اس پر اطمینان سے آسن جما کر بیٹھ گیا۔ اب باہر درخت کی پتوں کی سرسراہٹ کے سوا وہاں کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ غالباً اس ویران مندر میں ایک عرصے سے کسی متنفس کا گزر نہیں ہوا تھا۔ فرش پر دھول کی دبیز چادر بچھی تھی جس پر دروازے سے مرگ چھالا تک صرف اسی کے قدموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ سادھو دروازے پر نظریں جمائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بہت پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا کہ آنے والا لمحہ اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ خام خواہ کی بے صبری سے ہونے والا وقوع وقت سے پہلے ظہور میں نہیں آتا، اور نہ ہی کسی کے ڈرنے گھبرانے سے وہ پل بھر کے لیے ٹل سکتا ہے۔ بڑی دیر کے بعد خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے خونخوار قسم کا نوجوان ہاتھ پہ چمکدار خنجر لیے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ نوجوان دروازے میں کھڑا اندر مندر کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بھرت، اندر آ جا، میں یہاں اس کونے میں بیٹھا ہوں، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ مندر کے سناٹے میں سادھو کی آواز گونجی۔ نوجوان اپنا نام سن کر پہلے تو چکرایا، پھر سادھو پر اس کی نظر پڑی اور وہ نپے تلے قدم اٹھاتا سادھو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت کے آثار تھے۔ سادھو کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ آخر اس نے کرخت آواز میں پوچھ ہی لیا، تو کیسے جانتا ہے کہ میرا نام بھرت ہے؟ وہ جانتا تھا کہ بھرت اس سے یہ سوال ضرور پوچھے گا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جواب میں اسے بالکل خاموش رہنا ہے، مگر سوال نے اس کی یادوں کے پرسکون تالاب میں ایک ہلچل مچا دی۔ جس طرح وہ حال کے بطن میں چھپی ہوئی مستقبل کی تصویر دیکھ لیتا ہے، اسی طرح اب ماضی بھی ساکار ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب گھر میں بچہ ہوا تھا تو اس نے اس کا نام بھرت رکھا تھا، مگر بچے کی پیدائش کے چند روز بعد ہی اس کی بیوی گھر اور خاندان کی پرواہ کیے بغیر بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ لڑکا ابھی 8ویں میں قدم رکھتے نہ رکھتے گھر سے فرار ہو گیا۔ یوں گھر کا پورا شیرازہ بکھر گیا۔ تب سے وہ اپنے بیٹی کی تلاش میں جنگل جنگل بھٹک رہا ہے۔ اس نے مستقبل کی آنکھ سے بارہا اپنے بیٹے کی جگہ اسی خوفناک نوجوان کو اسی بوسیدہ مندر میں خنجر بکف دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھتے دیکھتے اس کی رگوں میں برف جم چکی تھی۔ وہ انجانے میں اسی گاؤں کے پاس سے کتنی بار گزرا ہوگا، مگر کبھی وہ مندر اسے دکھائی نہیں دیا، اور نہ کبھی اس گاؤں میں داخل ہونے کی خواہش اس میں جاگی۔ وہ جانتا تھا کہ واقعات
اپنے وقت پر ہی رونما ہوتے ہیں، نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر، جیسے ہر نقش پتھر پر کندہ کر دیا گیا ہو۔ اس نے تصور میں اس نوجوان کے ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا تھا، مگر ایک عجیب ناگزیر طاقت اسے وہاں کھینچ رہی تھی۔ وار کرنے والا اور وار سہنے والا دونوں وقت کے اس بے کراں جال میں کس قدر بے بس ہیں۔ بے بس ہیں، اسی لیے دونوں بے قصور ہیں۔ سادھو کو خاموش دیکھ کر بھرت بولا، تو جانتا ہے؟ سادھو کو خاموش دیکھ کر بھرت بولا، تو جانتا ہے اس بستی پر میری حکمرانی ہے، میرے عتاب سے لوگ کانپتے ہیں اور میرا ذرا سا کرم انہیں نہال کر دیتا ہے۔ تو شاید نہیں جانتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ سادھو ایک ایک بات جانتا تھا، پچھلے کتنے برسوں سے مستقبل کا ایک ایک راز اس پہ افشاں ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنے اننت سفر پر گھر سے باہر نکل رہا تھا، تبھی یا اس سے پہلے اس وقت جب وہ اپنے بیٹے کا نام بھرت کا رکھ رہا تھا، اس سے پہلے جب وہ خود پیدا ہوا تھا، یا اس سے بھی پہلے جب پہلا انسان وجود میں آیا تھا، وہ ہر منظر کو عجیب بے تعلقی سے دیکھتا آیا تھا، جیسے کوئی ناٹک دیکھ رہا ہو۔ اس کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرح بے شمار انسانوں کی پیدائش اور ان کی قسمتوں کی ناگزیریت کے ساتھ کھینچی ہوئی ایک لکیر، زندگی کا ہر بھید اس پر کھل چکا تھا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ متواتر مستقبل کا تعاقب کرنے والا لمحہ موجود ایک جسم میں مستقبل کی حدود پار کر جانے والا تھا۔ وقت کے بہاؤ میں لمحہ بھر کو ایک گرہ پڑ جانے والی تھی، اور پھر سب کچھ شانت اور پہلے کی طرح پرسکون ہو جانے والا تھا۔ تجھ جیسے شخص کا زندہ رہنا بے حد خطرناک ہے، بھرت نے کہا۔ میں تجھے قتل کرنے آیا ہوں۔ تیری زبان سے بہت بولتی ہے، تیرے الفاظ تباہی اور نحوست کا اعلامیہ ہیں۔ سادھو نے نہایت اطمینان سے کہا، تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، مگر سچ صرف یہی نہیں ہے کہ لفظ کو واقعہ بنا دینے کا اختیار کسی کو نہیں۔ میرے الفاظ کسی وقوعے کا اعلامیہ ہی بن ہی نہیں سکتے۔ تیرا یہ سوچنا غلط ہے کہ میں جو بولتا ہوں اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جو ہونے والا ہوتا ہے وہ مجھے قبل از وقت دکھائی دیتا ہے، اور میں اسے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرا بولنا ناگزیر ہے، یہی میرا شراپ ہے۔ مندر کی شکستہ دیوار سے دھوپ کی ایک کرن اندر رینگ آئی، اور فرش پر دھوپ کا بالش بھر ٹکڑا کندن ہو گیا۔ تاریکی کچھ کم ہوئی، سادھو کہہ رہا تھا۔ اور سن، اپنے شراب کے کارن میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بد نصیب ہوں، کیونکہ اسی کے سبب میں امید و خواب کی فریب خوردہ مسرتوں سے حص نہیں اٹھا سکتا، مگر میں دوسروں کے مقابلے میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے خواہشات کی نفی کر دی ہے، اس لیے دکھوں کی بھی نفی ہو چکی ہے۔ جب لاگ ہی نہیں تو لگاؤ بھی نہیں، اور جب لگاؤ نہیں تو دکھ بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تو مجھے قتل کرنے آیا ہے، مگر میں موت سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوں، حتیٰ کہ میرے دل میں تیرے تعلق سے بھی کوئی میل نہیں۔ اس دھوپ کے ٹکڑے کو غور سے دیکھ، کیسا سنہرا رنگ ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ میری زندگی کے آخری لمحے کی طرح لہو رنگ ہو جائے گا۔ اس کے سرخ ہوتے ہی سمجھ لے میرا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ البتہ میں تجھ سے یہ کہوں گا کہ تو جلدی سے اپنا کام ختم کر۔ نہ ہی زندگی کے چند لمحے تجھ سے مستار مانگنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، نہ تیرے چاہنے سے یہ قتل مقررہ وقت سے پہلے عمل میں آ سکتا ہے، نہ میرے چاہنے سے ایک پل کے لیے ٹل سکتا ہے۔ سادھو بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی نگاہیں بھرت پر گڑی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے
भरत का चेहरा स्याह, बेजान और बेरौनक हो गया। उसकी गर्दन के गिर्द काले नाग की कुंडली जैसी फांसी की रस्सी के नील पड़ गए। साधु ने बहुत पहले, जब भरत अभी बच्चा था, अपने हाथों से उसके गले में स्याह धागा बांधा था कि उसे नजर ना लगे, और अब उसी गर्दन में फांसी का फंदा वो दिखाई दे रहा था। और अलमिया ये कि उस फांसी का सबब वो खुद बनने वाला था। वो लम्हे भर को मुस्तरिब हो गया, और ये जानते हुए भी कि ये सब नागुज़ेर है और जो कुछ हो रहा है वो पहले ही से मुकद्दर है, उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। तभी उसने कमाले ज़ब्त से आंसुओं पर काबू पा लिया और उन्हें पलकों के अंदर कैद कर लिया। साधु की बात भरत की समझ में ना आई। उसका गुस्सा अब अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों से खून टपकने लगा। दूसरे ही लम्हे उसका खंजर वाला हाथ सर से बुलंद हुआ, बिजली सी कौंधी, और पूरा खंजर आंखें मूंदे शांत बैठे उस साधु के सीने में दस्ते तक पेवस्त हो गए। साधु के सीने से खून का चश्मा उबल पड़ा और फर्श पर बहती खून की लकीर उस सुर्ख होते धूप के टुकड़े को और ज्यादा सुर्ख बनाने लगी। ये थी डॉक्टर ए जी कुलकर्णी की कहानी साधु।